الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترمہ دینی ماں اور بہنوں اور محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو اس امت میں ایک ذمہ داری دے کر بھیجا ہے۔ اس امت کا ہر مرد اور اس امت کی ہر عورت پوری انسانیت کی ذمہ دار ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر 13ویں پارے کے اندر صاف طور پہ کہہ دیا، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں پوری بصیرت کے ساتھ، اور انا ومن اتبعنی کہ میں بھی اور جو میری اتباع کرے وہ بھی۔ اسی لیے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی کی اتباع کامل ہو ہی نہیں سکتی دعوت کے بغیر۔ اس امت کا ہر فرد اور اس امت کی ہر عورت اللہ کے نبی کی اتباع کی پابند ہے، کیونکہ قرآن صاف کہتا ہے قُلْ اطیعوا اللہ والرسول کہ نبی جی آپ کہیے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ فَإِن تَوَلَّوْا اگر تم نہیں کرتے ہو فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ تو ہم سب کو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا ہے، اور اطاعت اور اتباع میں یہ داخل ہے کہ ہم سب اللہ کے دین کی دعوت دینے والی بنے۔ بلکہ قرآن کریم کی آیت کنتم خیر امۃ اخرجت للناس کے اندر اللہ رب العزت نے اس امت کو بہترین امت اس لیے کہا کہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتی ہے، یعنی اچھی باتوں کا حکم کرتی ہے، برے کاموں سے روکتی ہے۔ اور حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے دعوت کو ایمان سے پہلے ذکر کیا ہے۔ پہلے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس کے بعد ہے وتؤمنون باللہ، جبکہ ایمان تو مقدم چیز ہے، بغیر ایمان کے کوئی عمل خیر معتبر نہیں۔ مگر اس آیت کے اندر اللہ پاک نے دعوت کو ایمان سے پہلے ذکر اس لیے کیا کہ اس امت کے بہتر ہونے کی وجہ صرف اور صرف دعوت ہے، کہ بغیر دعوت کے یہ امت خیر امت ہو ہی نہیں سکتی، بقول عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس امت کے لیے خیر امت ہونے کے لیے دعوت ضروری ہے۔ تو آج جو ہمارا جڑنا ہوا ہے وہ اسی محنت کی نسبت سے جڑنا ہوا ہے۔ ہم کوئی قصے کہانی سنانے کے لیے آپ کو جمع نہیں کیے، بلکہ ہم امت کے ہر فرد کو اور امت کے ہر مرد کو اور امت کی ہر عورت کو یہ ذمہ داری کا احساس دلانا چاہتے ہیں کہ دیکھو تم ساری کے ساری ذمہ دار ہو، اور قیامت تک آنے والا آخری انسان چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، ہر ایک تک دین پہنچانا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس ذمہ داری کے بارے میں ہم سے پوچھیں گے۔ اگر یہ بات آپ کے ذہن میں ہے کہ دعوت کا کام تو مردوں کا ہے، گشت مرد کریں گے، جماعتوں میں مرد جائیں گے، اللہ کے راستے میں مرد جائیں گے، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے، یہ آپ کی غلط فہمی ہے، اس کو دور کر دیں۔ کیونکہ قرآن پاک کے اندر 10ویں پارے کے اندر 14ویں رکوع میں اللہ فرماتا ہے والمؤمنون والمؤمنات، والمؤمنون والمؤمنات، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں یہ آپس میں ایک دوسرے کی مددگار ہیں۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ، نماز کو قائم کرنے میں، زکوٰۃ کے ادا کرنے میں، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے میں، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے کرنے میں۔
اللہ رب العزت نے 5 کام بیان کیے: نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ کو ادا کرنا، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا۔ یہ پانچوں 5 کام، دھیان سے سننا، یہ پانچوں 5 کام جس طرح اس امت کے ہر فرد کے ذمے ہیں، اسی طرح اس امت کی ہر عورت کے ذمے ہیں۔ ہر عورت کی ذمہ داری ہے کہ کوئی بھی برا کام تمہاری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، اس کو ہاتھ سے روکو۔ ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، زبان سے روکو۔ زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں ہے تو آخری درجہ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، ایمان کا سب سے کم درجہ یہ ہے کہ اس کو اپنے دل سے روکو، یعنی اپنے دل سے اس کو برا سمجھو۔ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اپنے دل سے اس کو روکو، دل میں اس کو برا سمجھو، اس کے برا ہونے کا احساس ہو، اور اس کے لیے اللہ کے سامنے مانگنا ہو، اور اس کے لیے اللہ کے سامنے رونا ہو کہ اللہ یہ گناہ میری آنکھوں کے سامنے ہو رہا، میں اپنے ہاتھوں سے نہیں روک پا رہی، زبان سے روک نہیں پا رہی، بس میں آپ سے دعا کرتی ہوں اے اللہ اس گناہ کو ختم کر دے، اور گناہ کرنے والے کو توبہ کی توفیق دے دے۔ یہ ذمہ داری ہے اس امت کے ہر عورت کی، اس امت کے ہر فرد کی، چاہے وہ اپنی ذات کے اعتبار سے کتنا ہی دیندار ہو، اور چاہے وہ اپنی ذات کے اعتبار سے کتنی ہی پارسا ہو۔ بقول مفتی یعقوب صاحب کے، ایک عورت جو اپنے گھر کی 4 دیواری میں رہتی ہیں، اللہ کے حکم کی پابند ہیں، پیارے رسول کے طریقوں کی پابند ہیں، زندگی سنت اور شریعت کی پابندی کے ساتھ گزارتی ہیں، پردے کے ساتھ، خاوند کی اطاعت کے ساتھ، بچوں کی تربیت کے ساتھ 24 گھنٹے اس عورت کے گزرتے ہیں، لیکن اس عورت کی پڑوس میں ایک دوسری بہن ہے جو مسلمان ہونے کے باوجود اللہ کی نافرمانی پر اڑی ہوئی ہے، بے پردگی کے ساتھ، گناہ کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے، اور یہ دیندار عورت، سننا میری بات دھیان سے، یہ دیندار عورت اگر اس کو اس گناہ سے نہیں روک رہی، اور یہ دیندار عورت اگر اس عورت کو نہیں سمجھاتی ہے کہ بہن یہ زندگی غلط ہے اور اس زندگی کا انجام اچھا نہیں ہے، اگر وہ اپنے گھر میں بلا کر یا کسی بھی بہانے سے اس سے ملاقات کر کے اس کو اس گناہ سے نہیں روکتی ہے، تو بقول مفتی یعقوب صاحب کے یہ عورت سارے دینی اعمال کے ہونے کے باوجود اور پردہ اور سنت اور شریعت ہونے کے باوجود یہ اللہ کے یہاں گنہگار ہے۔ قسم خدا کی یہ اللہ کے یہاں گنہگار ہے۔ اس کی وجہ سمجھاؤں، بہت اچھی انداز میں آپ کو اس کی وجہ سمجھاؤں۔ دیکھو، ایک ہے نیکی کا کرنا، نیکی کا کرنا یہ مستقل نیکی ہے، اور نیکی کا حکم کرنا یہ بھی مستقل نیکی ہے، یہ دونوں الگ نیکی ہے۔ ایک ہے اپنی ذات سے نیکی کرنا، وہ تو مستقل نیکی ہے ہی، لیکن کسی کو نیک کام کا حکم کرنا یہ بھی نیکی ہے۔ اسی طرح میری بہن، اپنی ذات سے گناہ کرنا یہ تو گناہ ہے ہی، لیکن کسی گناہ کرنے والی بہن کو اس گناہ سے نہ روکنا یہ بھی مستقل گناہ ہے، یہ بھی مستقل گناہ ہے۔ اور بنی اسرائیل کی ہلاکت کا سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ وہ ایک دوسرے کو گناہوں سے نہیں روکتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا سنیچر کو مچھلی مت پکڑا کرو۔ کچھ ہوشیار لوگوں نے ندی کے کنارے پر گڑھے بنا دیے اور اس میں پانی بھر لیا، اور جب سنیچر کو اوپر مچھلی آتی تو گھڑے کا دروازہ کھول دیتے، ساری مچھلیاں ان کے گھڑے میں بھر جاتی، پھر یہ اس دروازے کو بند کر دیتے تاکہ مچھلی واپس ندی میں نہ چلی جائے، اور اتوار کو آ کر وہ گھڑے سے مچھلی نکالتے اور نبی سے یوں کہتے ہم نے سنیچر کو شکار نہیں کیا، ہم تو اتوار کو شکار کرتے ہیں، ہم نے تو دیکھو مچھلی اتوار کو پکڑی ہے۔ یہ گناہ ان کے اندر تھا، اللہ کی نافرمانی پر اڑے تھے۔ فرمایا قوم کے 3 حصے ہو گئے، ایک حصہ تو وہ تھا جو گناہوں پر اڑا ہوا تھا، اور دوسرا طبقہ وہ تھا جو
یوں کہہ رہا تھا کہ بھائی یہ غلط ہے، اس طرح گھڑے نہیں کھودنے چاہیے، اور ان کو سمجھا رہا تھا، ان کو منع کر رہا تھا۔ اور تیسرا گروپ یہ تھا، اور تیسرا گروہ یہ تھا، وہ کہہ رہا تھا ہمیں کیا کرنا، یہ جانے ان کا کام، یہ جانے ان کی آخرت۔ تو قرآن کے اندر ہیں، ہاں، اللہ پاک نے ان تمام کے تمام نافرمانوں کو بندر کی شکل کا بنا دیا۔ اور ہلاک کون کون ہوئے سنو، ایک تو گنہگار جو گناہ کر رہے تھے وہ تو ہلاک ہوئے ہی، لیکن وہ طبقہ جو ان کو گناہوں سے نہیں روک رہا تھا وہ بھی اللہ کے عذاب کا شکار ہو گیا۔ اس لیے یہ بات سمجھنی ہے، میرے آقا نامدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب امت میں کوئی گناہ کرتا ہے اور وہ قوم باوجود قدرت کے اس کو اس گناہ سے نہیں روکتی، تو اللہ مرنے سے پہلے اس قوم کو اپنے عذاب میں مسلط کر دیتے ہیں، اپنے عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور عمومی عذاب آتا ہے اس پر۔ اس لیے یہ بات یاد رکھنا، ایک تو اپنی ذات سے گناہ کرنا یہ بھی گناہ ہے، اور اپنی مسلمان بہن کو گناہ سے نہ روکنا یہ بھی گناہ ہے۔ اور آج اللہ معاف کریں یہ ہمارے معاشرے میں عام ہیں، ہماری اولادیں ہماری آنکھوں کے سامنے گناہ کر رہی، ہماری بچیاں ہماری آنکھوں کے سامنے گناہ کر رہی۔ بلکہ مجھے تو اس پر تعجب ہوتا ہے کہ مائیں خود تیار کر رہی ہیں بچیوں کو گناہ کرنے پر۔ ہاں، مائیں مدد کر رہی اور اپنے ہاتھوں اپنے بچیوں کو جہنم میں دھکیل رہی، پھر وہ چاہے فیشن کے نام پر ہو، چاہے وہ ایجوکیشن کے نام پر ہو۔ ہم جانتی ہیں کہ یہ گڑھا ہے اور یہ خندق ہے، اور اس میں گرنے کے بعد کوئی بچا نہیں ہے، اس کے باوجود اپنے بچوں کو اور اپنی بچیوں کو اس محلے میں اور اس فیلڈ میں اور اس ماحول میں بھیجنا، ایمانداری سے بتاؤ کیا یہ ہماری بچیوں پہ ظلم نہیں ہے؟ ہم تو وہ قوم ہے میری بہن جو دنیا میں بھلائی پھیلانے کے لیے آئی ہیں، جو دنیا میں خیر پھیلانے کے لیے آئی ہیں۔ اللہ کی نبی فرما رہے خیر کی چابی بنو، شر کا تالا بنو، خیر کی چابی بنو، شر کا تالا بنو۔ ہم خیر کا تالا بنے ہوئے ہیں اور شر کی چابی بنے ہوئے ہیں۔ تب کیا ہوگا پوری دنیا میں انسانیت کا، اور کیا ہوگا پوری دنیا میں امت محمدیہ کا؟ آج یہ بات میری اور آپ کو سمجھنی ہے، کیونکہ یہ ماشاءاللہ وقت لگائی ہوئی بہنیں ہیں، کسی کے 3 دن لگے ہیں، کسی کا عشرہ لگا ہے، کسی کا چلہ لگا ہے، گویا دعوت کے ماحول سے یہ گزری ہوئی بہنیں ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے اپنی لائف میں اور اپنی زندگی پہ نظر ڈالیں کہ میری زندگی میں دعوت کتنی ہے۔ میرے اوپر لیبل لگا ہے، سہروزہ لگائی ہوئی مستورات، عشرہ لگائی ہوئی مستورات، چلہ لگائی ہوئی مستورات، یہ میرے اوپر لیبل لگا ہے۔ لیکن میں خود اپنی زندگی کا جائزہ لوں کہ میری زندگی کے اندر اتنا وقت لگانے کے بعد بھی دعوت کتنی اتری ہے۔ میرے گھر میں آنے والی بہن بغیر دعوت کے چلی جائے، میں کسی کے یہاں مہمان بنوں اور اس کو دعوت دیے بغیر آ جاؤں، میں شادی بیاہ میں جاؤں اور اس کو دعوت دیے بغیر آ جاؤں، میری تو نس نس میں دعوت ہونی چاہیے، میرے تو خون کے قطرے قطرے میں دعوت ہونی چاہیے۔ جہاں داعیہ کو موقع ملتا ہے وہ تو اللہ کی بڑائی وہاں شروع کر دے، وہ تو آخرت سمجھانا شروع کر دے، وہ تو پیارے نبی کی رسالت کو سمجھانا شروع کر دیں۔ ایسے مواقع میری زندگیوں میں، آپ کی زندگیوں میں کئی بار آتے ہیں۔ شادی بیاہ کے موقع پہ چلی گئی، اب 4-5 بہنیں جمع ہیں، 4-5 رشتہ دار عورتیں جمع ہیں، کوئی بھی بہانہ کر کے اپنی دعوت کو ان تک پہنچاؤ، ایسے مؤثر انداز میں اور ایسے مہذب انداز میں کہ سامنے والے کو برا بھی نہ لگے اور ہمارا کام بھی ہو جائے۔
کہ ہر بہن ملنے والی بہن کو سب سے پہلے اللہ کی بڑائی سمجھاؤں۔ دیکھو، دعوت کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ داعیہ کی دعوت شروع ہوتی اللہ کی بڑائی سے۔ سب سے پہلی بات ہماری بہنوں کو یہ سمجھاؤ کہ دیکھو، کرنے والی ذات اللہ کی ہیں۔ یہ جتنی پریشانیاں آپ پر ہیں، اس کا حل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حالات اللہ بھیجتے ہیں، اور حالات کو ہٹانے والے بھی اللہ ہیں، اور حالات کو حل کرنے والے بھی اللہ ہیں۔ حال کو حال سے بدلنا یہ بے وقوفی ہے، اور حال کو اعمال سے بدلنا یہ عقل مندی ہے۔ حال کو حال سے بدلنا یہ بے وقوفی ہے، اور حال کو اعمال سے بدلنا یہ عقل مندی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہماری دعوت یہ ہونی چاہیے۔ بہت ساری بہنیں آئے گی، بہن ہمارے لیے دعا کر لو، بہن میری بچی کے لیے دعا کر لو، میرے بچے کے لیے دعا کر لو، فلاں بیماری ہے اس کے لیے دعا کر لو۔ ان تمام بہنوں کا ہاتھ پکڑنا، ان کو بٹھانا، اور ان کو سب سے پہلے یہ سمجھانا کہ دیکھو، یہ کائنات اللہ کی بنائی ہوئی ہیں، اور یہ ساری شکلیں نفع اور نقصان کے پہنچانے میں اللہ کی محتاج ہیں، اور اللہ ان میں سے کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ سیکنڈوں میں اور منٹوں میں حالات کو یوں بدل سکتے ہیں۔ بدلنے کے لیے اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، بدلنے کے لیے اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ بہت دھیان سے سننے کی بات ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نکلے ہیں، اور نعوذ باللہ نیت کر کے نکلے ہیں کہ آج تو کام تمام کر دینا ہے، اور کفار مکہ نے حضرت عمر سے کہا ہے کہ عمر، یہ کام صرف تم ہی کر سکتے ہو، نعوذ باللہ محمد کو آج دنیا سے ختم کر دو۔ اور پوری تیاری کے ساتھ اور پورے مشورے کے ساتھ آدمی گھر سے نکلتا ہے کہ آج تو میں نبی کا کام تمام کر دوں گا، اور راستے میں ایک صحابی ملتے ہیں، اور وہ سارا واقعہ، اور بہنوں ہی کے گھر جانا، اور وہاں پہ وہ جو سارا واقعہ، اور اس کے بعد ایک صحیفے کا سامنے آ جانا، اور سورہ طٰہٰ کی آیت پڑھ لینا، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ یہ آیت پڑھی، حالت بدل گئی، اور جو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے تھے وہ اللہ کے نبی کی خدمت میں کلمہ پڑھتے ہوئے پہنچے۔ آپ سوچیں، صبح حالات کچھ تھے، اور آدھے 2 گھنٹے کے بعد، 5 گھنٹے کے بعد حالات کچھ ہو گئے کہ ایک آدمی قتل کے لیے نکلتا ہے، اور اللہ کے نبی کے دروازے تک پہنچتے پہنچتے اللہ حالات کو ایسے بدل دیتے ہیں کہ جو قتل کرنے آتا ہے وہ دروازے پر کھڑے رہ کر کہتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ اللہ کر رہے ہیں۔ اللہ کی طاقت کر رہی ہے، اللہ کی قدرت کر رہی ہے۔ یہ بات ہمیں آپس میں ایک دوسرے کو سمجھانا ہے، ایک دوسرے کو سمجھانا ہے۔ بہن، حال اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اور حال کے بدلنے والے اللہ ہیں، اور اللہ حال کو حال سے نہیں بدلتے، اللہ حال کو اعمال سے بدلتے ہیں۔ اب آپ کو موقع مل گیا اعمال کی دعوت دینے کا، تو دوسرے نمبر پر یہ دعوت دے دو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اعمال لے کر آئے ہیں، جو زندگی لے کر آئے ہیں، اس کو دین کہتے ہیں۔ اسی دین کے اندر اللہ نے میری اور آپ کی کامیابی رکھی ہے۔ اگر میری زندگی کے اندر نماز ہوگی، میری زندگی کے اندر تلاوت ہوگی، میری زندگی کے اندر ذکر ہوگا، میری زندگی کے اندر گناہوں سے بچنا ہوگا، میری زندگیوں کے اندر حیا ہوگی، میری زندگیوں کے اندر پاکی ہوگی، میری زندگیوں کے اندر سچائی اور امانت داری ہوگی، تو یہ وہ اعمال ہیں جن کا مجموعہ دین کہلاتا ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں کہا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا يعملون۔ ارے جو مرد یا عورت اور ایک اپنے اعمال کو صحیح کر لے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، بشرط یہ کہ وہ ایمان والے اور ایمان والی ہو، اللہ نے قرآن میں کہا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا، اللہ ان کی زندگی کو حیاتن طیبہ بنائیں گے، پاکیزہ زندگی بنائیں گے۔ آج کے زمانے میں اس کا ترجمہ یہ ہوگا، اللہ بغیر ٹینشن کے اور بغیر پرابلم کے اللہ ہماری زندگی کو حل کر دے گی۔
یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے کہ جب یہ اعمال زندگی میں ہوں گے، اللہ کی قسم، اللہ ہماری دنیا کی زندگی کو مزیدار بنا دیں گے، اللہ ہماری دنیا کی زندگی کو ایک آسائش والی زندگی بنا دیں گے، اطمینان اور سکون والی زندگی بنا دیں گے۔ اور یاد رکھنا میری بہنوں، یہ اطمینان اور یہ سکون کسی خزانے میں نہیں ملتا، کسی دکان میں نہیں ملتا، کسی مال میں نہیں ملتا، بلکہ یہ اطمینان اور یہ سکون جو ملتا ہے یہ اللہ کے خزانے سے اترتا ہے اور ان عورتوں کے دلوں میں بھرا جاتا ہے جن عورتوں کی زندگیوں کے اندر اعمال ہوتے ہیں، جن عورتوں کی زندگیوں کے اندر اعمال ہوتے ہیں، جو عورتیں اعمال کی پابند ہوتی ہیں، اللہ ان کے دلوں میں اپنے خزانے سے اطمینان اور سکون کو بھرتے ہیں۔ اس لیے دیکھو، بعض عورتیں جو اعمال کی پابند ہوتی ہیں نا، تو دوسری بہنیں یوں کہتی ہیں کہ فلاں آپا کے پاس بیٹھ کر سکون ملتا ہے، اور فلاں آپا کے پاس تھوڑی دیر بیٹھتے تو اچھا لگتا ہے۔ وہ اچھا نہیں لگتا، بلکہ ان کے دلوں کا سکون ان کے دلوں کو اطمینان بخشتا ہے۔ ان کی زندگیوں کے اعمال کا اثر ان بیٹھنے والی عورتوں کی زندگیوں پہ پڑتا ہے۔ اور یہ اطمینان اور سکون صرف ان عورتوں کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ یہ ہر اس عورت کو مل سکتا ہے جو عورت اپنی زندگیوں کو اعمال سے سجائے، جو اپنی زندگیوں کو اعمال سے آباد کرے، جو اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے پر زندگی گزارے۔ اس کے لیے میری دینی مار بہنوں، دوسری چیز ہمیں اعمال کی دعوت دینی ہے، اور تیسری چیز ہمیں آخرت سمجھانی ہے۔ آخرت سمجھانی، آخرت۔ ہاں، ہماری عورتیں پوچھتی ہیں کیا دعوت دیں؟ میں آپ کو دعوت بتا رہا ہوں، سب سے پہلے اللہ کی بڑائی سمجھاؤ، اللہ کی وحدانیت سمجھاؤ، دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی کی رسالت سمجھاؤ، اور تیسرے نمبر پر میری بہن اپنی موت کو سمجھاؤ، آخرت کو سمجھاؤ۔ موت ایک حقیقت شے ہے، موت ایک حقیقت ہے، موت سے کوئی بچ نہیں سکتا، کوئی بچا نہیں سکتا، کوئی چھوٹ نہیں سکتا، کوئی چھڑا نہیں سکتا، ارے موت سے تو کوئی بھاگ بھی نہیں سکتا۔ ہر موقع پر آ کر یہ پکڑنے والی ہیں، اور اپنے وقت پر آنی ہیں، اس کو کوئی آگے پیچھے بھی نہیں کر سکتا۔ قرآن نے فیصلہ کیا ہے لا تستأخرون عنہ الساعہ ولا تستقدمون، کہ ساعہ یعنی ایک گھڑی آگے نہیں اور ایک گھڑی پیچھے نہیں، کلکم میعاد، تم سارے کے ساروں کا وقت متعین ہے۔ موت ایک حقیقی شے ہے، اس سے تو دہریے بھی انکار نہیں کر سکے، اور اس سے تو ناستک بھی انکار نہیں کر سکے، اور اس سے تو کمیونسٹ بھی انکار نہیں کر سکے۔ یہ ایک حقیقی شے ہے، ہر مسلمان عورت کو سمجھاؤ بہن ایک دن دنیا سے جانا ہے، اور سمجھداری یہ ہے کہ موت سے پہلے اپنی موت کی تیاری کر لو۔ اللہ کے نبی نے کیس کہا، کیس، الکیس من دان نفسہ، کیا مطلب؟ ارے عقل مند ہے اور دانا ہے وہ شخص جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے۔ موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کو اللہ کے نبی نے سمجھداری کہا۔ اور موت سے پہلے موت کی تیاری کیا ہے؟ موت سے پہلے موت کی تیاری یہ ہے کہ موت کے بعد جو چیزیں کام آنے والی ہیں اس کو ہم تیار کریں۔ یہ سمجھاؤ ہر مسلمان عورت کو کہ موت کے بعد جو چیز کام آنے والی ہیں وہ ایمان ہیں، وہ یقین ہیں، وہ اعمال ہیں، وہ اخلاق ہیں۔ یہ چیزیں تمہاری قبر میں جائے گی، ورنہ دنیا کی ساری چیزیں اتار لی جائے گی۔ ارے میری بہن، بدن کے کپڑے اتار لیں گے، ہاتھوں میں سے چوڑیاں اتار لیں گے، انگلیوں میں سے انگوٹھی اتار لیں گے، بالوں میں سے ریبن چھڑا لیں گے، ہاں ہر چیز اتر جاوے گی۔ کفن کے 5 کپڑے ہوں گے، اور ہمارا سگے بیٹا اور ہماری سگی اولاد ہمیں لے جا کر قبر میں ڈالے گی۔ اور عجیب اتفاق دیکھیں کہ ہماری اولاد اور ہمارے رشتہ دار ہمارے اوپر مٹی ڈالنے کو ثواب سمجھیں گے۔ وہ کیا دن ہوگا، اور وہ کیسا دن ہوگا کہ 6 فٹ کے کھڑے میں کھود کر ہمیں لٹایا جائے گا، اور ہمارے اوپر مٹی ڈالنے کو خاندان والے ثواب سمجھ کے ڈالیں گے۔ اس قبر کے گھڑے کے اندر میری بہن جو چیز میرے اور آپ کے کام آنے والی ہیں وہ صرف اور صرف اعمال صالحہ ہے۔
وہ صرف اور صرف اخلاق حمیدہ ہے۔ ہاں یہ چیزیں ہماری قبر میں ہمارے ساتھ جائے گی۔ قسم خدا کی سب سے پہلا سوال ہمارا ایمان کا ہے، سب سے پہلا سوال ایمان کا ہے، دوسرا سوال اعمال کا ہے، اور تیسرا سوال پیارے نبی کی سنتوں کا ہے۔ دنیا میں بھیجنے سے پہلے ایمان سکھایا، دنیا کی پوری زندگی میں ایمان کا امتحان کروایا، اور قبر میں جا کر سب سے پہلا سوال اسی ایمان کا پوچھا۔ بھیجنے سے پہلے کہا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور پوری زندگی 60-70 سال کی دی، اور سارے اسباب دے کر اس ایمان کا امتحان لیا کہ ان کا دل چیزوں کا تاثر لیتا ہے یا خالق کا تاثر لیتا ہے، ان کے دلوں میں مخلوق کا اثر ہے یا خالق کا اثر ہے۔ اور مرنے کے بعد جب قبر میں گئی تو سب سے پہلا سوال، اللہ اکبر، سب سے پہلا سوال فرشتوں نے کیا، من ربو کا، ارے بتا تیرا پالنے والا کون ہے؟ اب بتاؤ قبر میں جانے کی تیاری کیا ہے؟ اللہ کے نبی کیا کہنا چاہ رہے؟ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ موت کے بعد جو چیز تمہارے کام آنے والی ہے، موت کے بعد جو چیز کے سوالات تمہارے سامنے آنے والے ہیں، اس کی تیاری کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے۔ کبھی ایک سوال قبر میں نہیں ہوگا کہ کتنا کمایا، کتنا جمع کیا، کتنوں کو کھلایا، کتنوں کو پلایا، کیا پراپرٹی بنائی، کیا جائیداد بنائی۔ نہیں 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 میری بہنوں، سب سے پہلا سوال میرا تمہارا ایمان کا ہے، اور آج ایمان کے لالے پڑے ہوئے۔ ہر چیز کو سیکھنے کے لیے امت تیار ہے، ہر چیز کو سیکھنے کے لیے امت تیار ہے۔ دیکھو ابھی حج کا موسم تھا، بڑے بڑے حج کے جوڑ ہو گئے، ہر جانے والا حاجی اس فکر میں تھا کہ مجھے کوئی جوڑ مل جائے، میں کوئی جوڑ میں چلے جاؤں تاکہ میرا حج صحیح ہو جائے، میں حج سیکھ کر جاؤں۔ رمضان آنے سے پہلے روزے کے مسائل امام صاحب بتا رہے ہیں، زکوٰۃ کے مسائل امام صاحب بتا رہے ہیں، بچوں کو مکاتب میں نماز کی مشق کرائی جا رہی، لیکن ایک جگہ دنیا کی ایسی بتا دو جہاں ایمان سکھایا جا رہا ہو، جہاں اللہ کی بڑائی بتائی جا رہی ہو، جہاں اللہ سے ہونے کو سمجھایا جا رہا ہو۔ میں تو پوری ترتیب بتاتا ہوں، بچہ پیدا ہونے سے لے کر اس کے بڑے ہونے تک اور اس کی موت تک، اللہ کی قسم کوئی ایمان بتانے والا نہیں سوائے یہ دعوت و تبلیغ والوں کی، کوئی سمجھانے والا نہیں۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، اپنی ماں کو سب کچھ سمجھتا ہے، جہاں ماں اس کی نظر سے اوجھل ہو جاتی ہے، رونا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ وہ یہ یقین رکھتا ہے کہ میری ساری ضرورتیں میری ماں پوری کرتی ہے، میری ماں چلی جائے گی تو میری ضرورتوں کا کیا ہوگا۔ تھوڑا بڑا ہوتا ہے، سمجھدار ہو جاتا ہے، اب سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں، ماں پالتی نہیں ہے، پالنے والے تو ابا ہیں، کما کر ابا لاتے ہیں، اماں پکا کر کھلاتی ہیں، ابا کمائیں گے نہیں تو اماں پکا نہیں سکتی۔ اب کون پالنے والا ہے؟ کہ اب ابا پالنے والے ہیں۔ اب تھوڑا اور سمجھدار ہو گیا، 12-13 سال کی عمر میں ابا کا کارخانہ دیکھ لیا، ابا کی فیکٹری دیکھ لی، اب یقین فوراً بدل گیا کہ نہیں جی، ابا نہیں پالتے ہیں، اب تو فیکٹریاں پالتی ہیں، اب تو نوکریاں پالتی ہیں، اب تو کارخانے پالتے ہیں۔ اور پھر دھیرے دھیرے جب بدن میں جوانی آ گئی، سمجھداری ہو گئی، اور ابا نے دکان کے گلے کی چابی اس کے ہاتھ میں دے دی، فیکٹری کی چابی اس کے ہاتھ میں دے دی، کارخانہ سارا کا سارا اس کے ہاتھ میں کنٹرول میں آ گیا، اور یہ خود کارخانے میں بیٹھنے لگا۔ اب اس سے پوچھو کہ بھائی صاحب کون پالتا ہے، تو یہ بڑے فخر سے کہتا ہے اجی ہم ہیں تو یہ سب کچھ ہے، ہم چلے جائیں گے تو کچھ بھی نہیں بچے گا۔ کہ اب کون پال رہا ہے؟ کہ میں پال رہا ہوں۔ کس کو پال رہا ہے؟ کہ میرے امی ابا کو میں پالتا ہوں، میرے بچوں کو میں پالتا ہوں، میری بیوی کو میں پالتا ہوں۔ اور اسی میں کرنے میں اس کی موت آ جاتی ہے، اور یہ قبر میں چلا جاتا ہے، اور پتہ نہیں اس کو پہلا سوال جب پوچھا جاتا ہے تو اس کی زبان سے کیا نکلتا ہے۔ تھوڑا اوپر بیٹھ جاؤ، اوپر۔ میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں، میرے سوال پہ دھیان دینا، میں یہ سوال کر رہا ہوں، میرے گھر میں بچہ پیدا ہونے سے لے کر بڑے ہونے تک اور اس کی موت تک، نہ اس کا چاچا،
نہ اس کا ماما، نہ اس کی خالہ، نہ اس کے پھپھو، نہ اس کے ابا، نہ اس کی امی، نہ اس کے دادا، نہ اس کی دادی، نہ اس کے نانا، نہ اس کی نانی، کوئی اس کو نہیں بتاتا کہ بیٹا یہ کوئی پال نہیں رہا، ہمارے اور آپ کے پالنے والے اللہ ہیں، اللہ رب العالمین ہیں، اللہ رب العالمین ہیں، سارے عالم کے پالنے والے اللہ ہیں۔ ابھی ایک عجیب بات ملی، دریائی جانور گھوڑا جس کا وزن تقریباً 1400 کلو ہے اور روزانہ تقریباً 40 کلو گھاس کھانے والا، اللہ رب العزت بغیر دکان کے کھلا رہے ہیں، بغیر دکان کے پلا رہے ہیں۔ دنیا میں جتنی مخلوق ہیں، ہر مخلوق کے مزاج کا کھانا اللہ ان کو پہنچا رہے ہیں، اپنی قدرت سے پہنچا رہے ہیں۔ دیکھو پرندوں کو دانے چاہیے، اللہ دانے پہنچا رہے ہیں، بکریوں کو گھاس چاہیے، اللہ گھاس پہنچا رہے ہیں، بھیڑیوں کو اور چیتوں کو اور شیر کو اور درندوں کو تازہ گوشت چاہیے، اور وہ بھی ویسا گوشت جو اپنے ہاتھ سے شکار کیا ہوا ہو۔ شیر اور چیتے کبھی دوسرے کا شکار نہیں کھاتے، یہ اپنے ہاتھ سے شکار کر کے کھاتے ہیں۔ اللہ کی قسم، اللہ ان کو بھی ان کے مقدر کا رزق پہنچا رہے ہیں۔ ہمارے والد صاحب کہا کرتے تھے، مفتی سلطان صاحب کا جملہ، دنیا میں صرف 3 مخلوق ہے جو کل کی فکر کرتی ہے، ایک چوہا ہے، ایک چونٹی ہے اور ایک انسان ہے۔ ان 3 کے علاوہ 17,997 مخلوق ہیں۔ 18,000 میں سے یہ 3 نکال دو، 17,997 مخلوق کو اللہ اپنی قدرت سے کھلا رہے ہیں۔ کوئی مخلوق کل کی فکر نہیں کرتی۔ قرآن کہتا ہے وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، ارے تم دیکھتے نہیں ان جانداروں کو جو اپنی روزی اٹھا کر نہیں رکھتے؟ اللہ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ، اللہ ان کو روزی دیتے ہیں اور تم کو بھی اللہ ہی روزی دیتے ہیں۔ اب بتاؤ یہ باتیں ہمارے بچوں کو کون سمجھائے گا؟ ہماری آنے والی نسلوں کو کون سمجھائے گا؟ یہ تو اللہ جزائے خیر دے میری بہن۔ اس زمانے میں یہ دعوت کا کام چلا، اللہ جزائے خیر دے حضرت مولانا الیاس صاحب کو، اور اللہ جزائے خیر دے ان کی قیامت تک آنے والی نسلوں کو۔ انہوں نے اتنا قیمتی ہیرا ہمارے ہاتھ میں دے دیا، ایسی محنت شروع کر دی۔ دنیا کے 190 ملکوں میں آج قال اللہ اور قال رسول کی آواز لگ رہی، اللہ سے ہونے کو بڑا راست بولا جا رہا۔ ایک ایک وقت میں کئی اجتماعات، اور ان اجتماعات کے اندر ہزاروں نہیں لاکھوں کا مجمع اللہ کی بڑائی کو سن رہا ہے۔ قسم خدا کی یہ اس کام کی برکت نہیں تو اور کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کام کو آج پوری دنیا میں پھیلایا، اور ایسی ایسی قربانی دینے والے اور ایسے ایسے اللہ کے راستے میں وقت لگانے والے پیدا ہو گئے کہ ان کی زندگیوں کو دیکھ کر رشک آتا ہے، ان کی زندگیوں کو دیکھ کر رشک آتا ہے کہ پہلے تو 4 مہینے کی جماعتیں، اب تو سال اور سال نہیں، اب تو دوسرے سال کی جماعتیں، 100 کے قریب جماعتیں دوسرا سال پورا کر کے آ گئی۔ اور مہاراشٹر کی پونا والوں نے سبقت لے گئے، تیسرے سال کی جماعت لے کر آ گئے، اور وہ جماعت ابھی برازیل میں کام کر رہی۔ آپ خود سوچیں، پہلا سال لگا، دوسرا سال لگا، اور وہی عالم دین اب تیسرے سال کے لیے نکل رہا، اور ایک ایک عالم کا خرچہ 12 لاکھ روپیہ۔ یہ کہاں سے آ رہا؟ اللہ کے خزانے سے آ رہا۔ ہمارے مشتاق بھائی بمبئی والے کہا کرتے تھے، لوگ کہتے ہیں یا اب افریقہ میں ہیں، اب امریکہ میں ہیں، اب یورپ میں ہیں، پتہ نہیں کہاں سے آتا۔ مشتاق بھائی کہتے قسم خدا کی جہاں سے آتا ہے تمہیں وہاں سے نظر نہیں آتا۔ جو اللہ کے دین کے خاطر اپنے جان اور مال کو لگائیں گے، اللہ اپنے خزانے سے ان کو بدل دیں گے۔ بلکہ کسی اللہ والے کا جملہ ہے، تم دنیا میں اپنے جائز خرچوں کو بڑھاؤ، اللہ کی قسم اللہ اپنے خزانے سے تمہاری روزی کی مقدار بڑھا دیں گے۔ روزی تو مقدر ہے نا، اور روزی تو طے ہے نا، لیکن اس روزی کے اندر بھی اللہ ایسی برکتیں ڈال دیں گے، اور روزی کے اندر بھی اللہ ایسے بڑھا دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی نے پریشان ہو کر حضرت موسیٰ سے کہا، موسیٰ میں پریشان ہوں، روزی کے معاملے میں بڑا مفلس ہوں، اللہ سے کہہ دو میری موت تک کی روزی مجھے دے دے، اس کے بعد میں نہیں مانگوں گا۔ اللہ سے کہا، اللہ نے کہا ٹھیک ہے وہ مانگتا ہے تو ہم دے دیتے ہیں۔
موت تک کی ساری روزی اللہ نے اس کو دے دی۔ چند زمانے کے بعد، تھوڑے عرصے کے بعد موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے تو دیکھا وہ آدمی زندہ بھی ہیں اور ماشاءاللہ اچھا خاصا مکان ہے، اور مکان کے باہر مہمان ہیں اور مہمانوں کو دعوت دی ہوئی ہے اور اپنے ہاتھ سے مہمانوں کو کھانا کھلا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے تعجب میں پڑ گئے کہ اس کو تو موت تک کی روزی مل گئی تھی، اب یہ سارا کہاں سے آیا؟ جا کر اللہ سے فریاد کی کہ اللہ یہ کیا بات، آپ نے تو موت تک کا اس کو دے دیا تھا، پھر اب جو کچھ مل رہا ہے وہ کہاں سے مل رہا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ میرا بندہ بڑا ہوشیار نکلا، اس نے قیامت تک کی ساری روزی میرے پاس، موت تک کی ساری روزی میرے پاس سے لے کر اس کو میرے ہی راستے میں خرچ کر دیا۔ اب میں نے وعدہ کیا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جو بھی چیز تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے بس اس کا بدلہ اللہ کے پاس سے پاؤ گے۔ اس نے لگایا میں نے اس کا بدل دیا، اس نے وہ بھی لگایا میں نے اس کا بدل دیا، وہ گویا خرچ کرتے 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 آج مالدار بن گیا۔ ہم لوگ کما کما کے کنگال ہو گئے اور وہ خرچ کر کر کے مالدار ہو گئے، یہ فرق ہے۔ اس لیے میری دینی مار بہنوں، اس کام کی سب سے پہلی بنیاد یہ ہے کہ کام کرنے والا مرد اور کام کرنے والی عورت اللہ کی مدد کا یقین رکھے۔ سچ کہتا ہوں، جو میں نے آیت پڑھی نا قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ، بصیرت اسی کو کہتے ہیں، بلکہ حضرت فرماتے بصیرت کے بقدر استقامت ہے۔ جتنی بصیرت ہوگی، جتنا یقین ہوگا کام پر، اتنا انسان کام پہ جمے گا۔ میرے گھر کی سوئی سے لے کر، دھیان سے سننا، میرے گھر کی سوئی سے لے کر جنت تک کے سارے مسائل کا حل اللہ نے اس کام میں رکھا ہے۔ یہ یقین کے ساتھ اگر تم کام کرو گی، اللہ موت تک تمہیں اس کام میں چلائیں گے۔ بلکہ اس کے آگے کا جملہ بڑا سخت ہے، اس زمین پر اس سے بڑا کوئی فاسق اور اس سے بڑا کوئی گنہگار نہیں جو اللہ کے دین کا کام کرے اور اللہ کی مدد کا یقین نہ رکھے۔ یہ ہو نہیں سکتا میری بہن کہ ہم اللہ کا کام کرے اور اللہ ہماری مدد نہ کرے، اللہ ہماری زندگیوں کو اجاڑ دے، اللہ ہماری نسلوں کو اجاڑ دے، اللہ ہماری اولادوں کو بگاڑ دے۔ قسم خدا کی یہ اللہ کی غیرت کے خلاف ہے۔ میں تو دنیا میں سرکاری نوکری کرنے والوں سے کہتا ہوں 20 22 سال 25 سال ایک سرکار کی نوکری کرنے کے بعد وہ سرکاری نوکر کو یقین ہوتا ہے کہ میری پینشن پاس ہوگی، مجھے موت تک پینشن ملے گی، میری موت تک کی تمام ضروریات سرکار پوری کرے گی اور میرے مرنے کے بعد میری پینشن کی آدھی پینشن میری عورت کو ملے گی اور وہ جب تک زندہ ہے تب تک ملے گی۔ ارے ایک دنیا کی نوکری کرنے والے 22 اور 25 سال کی نوکری والے یقین رکھتے ہیں کہ ہم کو اب گورنمنٹ موت تک پالے گی، تو یہ زمین اور آسمان کا بادشاہ اور زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والا اللہ، اس کا تم کام کرو گے، وہ اللہ تمہیں فقیر بنا دے، وہ اللہ تمہیں مفلس بنا دے۔ قسم خدا کی میری بہن یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ کمزوری کی بات ہے، کمزوری کی بات ہے، یہ میرے اور تمہارے یقین کی کمزوری ہے کہ ہم اس کام کو اپنی جیب پر کریں۔ جو جیب کو دیکھ کر چلتے ہیں نا وہ بہت لمبا نہیں چلتے ہیں، بلکہ یہ راستہ تو میری بہن غیب کو دیکھ کر چلنے کا ہے۔ اللہ کے خزانے پہ جس کی نظر ہوتی ہے وہ موت تک چلتے رہتے ہیں، اللہ کی قسم ان کو کبھی رکاوٹ نہیں آتی۔ جب بھی ضرورت پڑتی ہے اپنے اللہ سے کہہ دیتے ہیں، اللہ ان کا انتظام کر دیتا ہے۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں وہ انتظام کیسے ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں وہ انتظام اس وقت نظر آتا ہے جب میری اور تمہاری جیبوں کا پورا ہو جاتا ہے۔ ایک صاحب مجھے پوچھنے لگے کہ دین کی خاطر کتنا لگانے کا حکم ہے؟ میں نے کہا دین کے خاطر اتنا لگاؤ کہ بدن کے کپڑے اتر جائیں۔ کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا لگایا، بدن کے کپڑے اتارے ہیں اور کتان اور کیا ٹاٹ کے کپڑے پہنے ہیں اور ببول کے کانٹے لگائے ہیں۔ ان کی سیرت بتا رہی دین پر کتنا لگانا چاہیے۔ اس کے لیے میری بہن اللہ پاک نے ایک موقع دیا ہے، یہ زندگی بہت تھوڑی ہے، نہ جانے ہمارا تمہارا سوئچ کب اڑ جائے
اور کب ہماری اور تمہاری آنکھیں بند ہو جائیں۔ اللہ نے ایک موقع دیا ہے، اس میں سے کسی کی عمر 30 سال ہے، کسی کی 40 ہے، کسی کی 50 ہے، ہو سکتا ہے کسی کی 60-65 ہے۔ اب ایمانداری سے بتاؤ، آنے کی تاریخ، آنے کا دن اور دنیا میں گزرا ہوا زمانہ اور کتنے سال کے ہم ہیں، یہ تو ہم سب بتا سکتی ہیں، لیکن ہماری زندگی کتنی باقی ہے؟ ہاں، ڈیٹ آف برتھ تو سب کو یاد ہے، لیکن ڈیٹ آف ڈیتھ کوئی نہیں بتا سکتا۔ کتنی زندگی بچی ہے کوئی نہیں بتا سکتا۔ اس چھوٹی سی زندگی کی قیمت کو سمجھو اور اپنی آخرت کو بنانے کی محنت میں لگو۔ اس کے علاوہ اس سے اور بہترین موقع کبھی نہیں ملے گا۔ ہاں، قرآن کہتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترک کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون۔ قرآن کی آیت بتا رہی کہ ایک ان میں سے ایک کو موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے مجھے دنیا میں لوٹا دے، اے اللہ میں نیک اعمال کر کے آؤں گا، جو دنیا میں چھوڑا ہوں اس میں اچھے کام کروں گا۔ لیکن اللہ کہتے ہیں ہرگز نہیں، کلا ہرگز نہیں، انہا کلمۃ هو قائلها، یہ تو ایک بات ہے، یہ تو ایک کلمہ ہے جو بکتا رہے گا۔ اب تو اس کے سامنے برزخ آئے گی، اور برزخ یعنی قیامت کا دن آنے تک کا زمانہ۔ جب قیامت کے دن اللہ دوبارہ زندہ کریں گے، ہماری موت سے لے کر قیامت میں اٹھنے تک کے زمانے کو برزخ کہتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اب ان کے سامنے برزخ آئے گی اور یہ اس وقت تک رہے گی جب تک ان کو قیامت کے دن دوبارہ زندہ نہ کیا جائے۔ تو اس افسوس سے بچنے کے لیے اللہ پاک نے آپ کو صلاحیتیں دی ہیں، اللہ نے آپ کو استعداد دی ہیں، اللہ نے آپ کو ماشاءاللہ اپنے راستے کی محنت کے لیے قبول کیا ہے۔ چاہے 3 دن لگے ہوں، چاہے 10 دن لگے ہوں، چاہے چلہ لگا ہو، ارے چاہے بیرون کا سفر ہو گیا ہو، کام تو میری بہن موت تک کرنا ہے اور ہر حال میں کرنا ہے، اور جس نے جتنی زیادہ قربانی دی ہے اس کو اتنا زیادہ آگے بڑھنا ہے، پیچھے پلٹ کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، جن بہنوں کے ابھی تک 10 دن نہیں لگے وہ تو 10 دن کی نیت کر لیں، جن کے 10 دن لگ گئے وہ چلے کی نیت کر لیں، جن کا چلہ لگ گیا 3 مرتبہ وہ بیرون کی نیت کر لیں۔ فی الحال ہم 3 تقاضے آپ کو دیتے ہیں۔ ایک تو اس میں سے جتنی عشرے والی بہنیں ہیں یہ الگ ہو جائیں، اور ہمارے وہاں سلمان صاحب کی اہلیہ ان کو سنبھال لیں، ان کی ترتیب بن جائے جولائی کے پہلے ہفتے میں چلے کی جماعت بنانی۔ ہمارے قطب الدین بھائی ہے، عبداللہ بھائی ہے، ان کو ساتھ میں لے کر انشاءاللہ ایک جماعت انشاءاللہ یہی بن جائے، اس کا پرچہ ابھی تیار ہو جائے، اور باقی کون کون ارادے میں ہے، عزائم میں، ہم کو یہ پرچہ بنا دے، 10 دن جس کے لگے ہیں وہ الگ ہو جائے پہلے، اور ان کی ترتیب بنے کہ جولائی میں چلے میں کون ہے، اور جن کے 3 دن لگے ہیں ابھی تک اشرا نہیں لگا وہ ایک حلقہ الگ کر لیں، ہماری مہمان جماعت میں سے ایک بہن اس کو سنبھال لیں، اور ان کی ترتیب بنانی ہے 15 جون سے عشرے کی جماعت، بقرعید کے بعد عشرے کی جماعت، 1 بن جائے، 2 بن جائے، 3 بن جائے، جولائی میں 1 چلے کی جماعت بن جائے، 2 بن جائے، ان کو سمجھا بجھا کر تیار کرنا اس پر، اور عذر دیکھو مت لانا، کوئی بھی عذر اللہ کا واسطہ میری بہنوں مت لاؤ، نہ بیماری کا عذر ہے نہ بچوں کا عذر ہے، اگر آپ کرنا چاہو تو سارے کام آسان ہیں۔ کسی نے کہا نا، بڑی اچھی بات کہی، اگر تو نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں، میں اس کے آگے کا جملہ جوڑتا ہوں کہ دنیا یہ کہتی ہے تو نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں، اور اگر تو ہی چاہ لے تو راہیں ہزار ہیں۔ اگر تو پسند کر لے، تو ارادہ کر لے تو تیرے لیے سارے راستے آسان ہیں، بچوں کی بھی ترتیب بن جاتی ہیں، بیماریوں کی بھی ترتیب بن جاتی ہیں۔ دیکھو ہمارے ساتھ کیسی کیسی مستورات، ہاں ساری بیماریاں ساتھ میں ہیں، دوائیوں کے ڈبے ساتھ میں ہیں، لیکن چلتے رہتے ہیں، اللہ صحت دیتے رہتا ہے، اس سے گھبرانے کی بات نہیں۔ یہ نارمل بیماری ہو گئی، اب سوگر ہے، پریشر ہے، گھٹنوں میں درد ہے، کمر میں درد ہے، یہ تو ایسی بیماریاں ہو گئی نا، ہر ایک کو لگی ہوئی ہیں، اب کیا کریں بتاؤ۔ وہ حکیم صاحب بھی ہاتھ پکڑ کر یہی بیماری گنواتے ہیں جان بوجھ کر، اور عورتیں سمجھتی ہے دیکھو ہاتھ پکڑ کے بیچاروں نے بیماری بتا دی، ارے بہن وہ بیماری صرف تیرے میں نہیں ہے، وہ تو 90% انسانوں میں بیماریاں ہیں، اس نے صرف تیری بیماری نہیں، اس نے تو کامن بیماریاں بتائی ہیں۔ تو ایک تو یہ بیماری کوئی عذر نہیں، دوسرا بچوں کا بھی کوئی عذر نہیں ہے،
پیدائش کے وقت کتنی بچیاں دنیا سے چلی گئی، ایمانداری سے بتاؤ. ڈیلیوری کے وقت کتنی عورتیں دنیا سے چلی جاتی ہیں اور بچہ بچ جاتا ہے. اس بچے کو اللہ پال کے بتاتے ہیں بغیر ماں. ارے پالتے نہیں پالتے، سارا انتظام اس کا ہو جاتا ہے. اس کے لیے سارے عذر کو چھوڑو آج، اور آج پکی نیت کر لو کہ انشاءاللہ ہمیں عشرے کی چلے کی جماعتیں بنانی ہیں، اور آخر میں جو مستورات بچ جائیں ان کو ابھی نقد 3 دن کے لیے بنانا ہے. ہاں، یہاں سے ابھی نقد جماعت 3 دن کی بن جائے آج ہی سے. بس سامان منگا لے گھر سے اور آج ہی سے چلنا شروع کر دیں. اس کے لیے اب اس کی ترتیب بنا لیں، اور ماشاءاللہ ہماری جو مہمان بہنیں ہیں وہ 2-3 حلقے لگا کر اس کی ترتیب بنا لیں. جو مقامی بہنیں چلہ لگائی ہوئی ہیں وہ ان کی معاونت کریں، ان کی مدد کریں. ہاں، اور یاد رکھنا تشکیل نہیں ہے، سنو میری بات. ہاں، کھڑے رہ کر خالی آواز لگانا نہیں ہے بولو 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 بولو، بلکہ پہلے ساری ترغیبی بات ہو. ہماری مستورات پہلے ان حلقوں کے اندر 2-5 منٹ بات کرے. جو میں نے ابھی آدھا پونا گھنٹہ آپ کے سامنے بات کی، اس کا مذاکرہ کریں، ان کو سمجھائیں کتنا ضروری ہے اللہ کے راستے میں نکلنا. آج امت ارتداد کے دہانے پہ کھڑی ہے، اور آج امت مرتد ہو رہی ہیں، اور حضرت کہہ رہے مجھے ایسی جماعتیں دیو جو میں ارتداد کے علاقے میں ڈالوں. لاکھوں بچیاں مرتد ہو گئی، لاکھوں مرد مرتد ہو گئے. ہماری آنکھوں کے سامنے لوگ اسلام چھوڑ رہے ہیں اور ہم اپنے گھروں میں اطمینان سے رہیں. یہ مسلمان کی شان نہیں ہے. اس لیے میری بہنیں 3 جماعتیں تو ہمیں فوراً بنا دیں. ایک تو چلے کی جماعت کا پرچہ جو انشاءاللہ جولائی کے پہلے ہفتے میں، اور ایک 10 دن کی جماعت انشاءاللہ 15 جون کو، اور ایک 3 دن کی جماعت جو ابھی مردوں کی کوئی تشکیل نہ کریو، مردوں کے نام مت لکھیو. انشاءاللہ مغرب بعد مسجد میں جوڑ ہے، وہاں ہم مردوں کے نام لکھ لیں گے. آپ تو اپنی ذات کے بارے میں فیصلہ کرو کہ آپ کو کب جانا ہے. اور آخری بات ایک یاد آ گئی، وہ بھی بتا دوں. ہماری مستورات نام تو لکھا دیتی ہیں اور پھر یوں کہتی ہیں کہ اجی وہ تو تیار نہیں ہمارے گھر والے. کیا کہتی؟ ہمارے گھر والے تیار نہیں، ہم تو تیار ہیں. یہ بات بالکل جھوٹی ہے. کیوں کہہ رہا ہوں میں ایسے؟ کیونکہ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں جیسے دنیا کے تقاضوں کے لیے تم اپنے گھر کے مردوں کو تیار کر لیتی ہو. میرے میکے میں ایک شادی کا فنکشن ہے تو میں اپنے مرد کی 3 دن کی چھٹی تو کم سے کم کروا لیتی ہوں کہ نہیں جانا تو پڑے گا. آج میرے بھائی کے وہاں شادی ہے، میری بہن کے وہاں شادی ہے، میری خالہ کے وہاں شادی ہے. تم کو معلوم ہے اس نے میرے کو بچپن سے پالی ہے، کتنی محبت کرتی ہے میری خالہ. ایسی فضیلتیں بتا بتا کر ان کے کاروبار کی ترتیب بنوا کر 3 دن کے لیے جب تم شادی بیاہ میں لے جا سکتی ہو، موت میت میں لے جا سکتی ہو، ارے فنکشن میں لے جا سکتی ہو، تو ایمانداری سے بتاؤ آپ نے آج تک اپنے مردوں پہ کیا محنت کی؟ کیوں ان کو بٹھا کے نہیں سمجھایا کہ دیکھو آخرت کا مسئلہ تمہارا بھی ہے میرا بھی ہے، قبر کے سوالات تمہارے بھی ہے میرے بھی ہے، مرنے کے بعد قیامت کے 5 سوالات تمہارے بھی ہے میرے بھی ہے، کاروبار تو موت تک کی چیز ہے، بچے تو موت تک کا مسئلہ ہے. یہ مسئلے ہمارے مسئلے نہیں ہیں، ہمارے مسئلے تو مرنے کے بعد شروع ہونے والے ہیں. قبر کا مسئلہ سنگین مسئلہ، آخرت کا مسئلہ سنگین مسئلہ، پل صراط پر سے گزرنا یہ سنگین مسئلہ، نام اعمال کا سیدھے ہاتھ میں ملنا یا الٹے ہاتھ میں ملنا یہ سنگین مسئلہ، جنت اور جہنم کا داخلہ یہ سنگین مسئلہ. مسائل تو وہاں شروع ہوں گے. یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے بیماری کا، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کاروبار کا، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے بچوں کا. مسئلے تو مرنے کے بعد شروع ہوں گے. محمد صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہمالیہ پہاڑ کے سامنے ایک آدمی کو کھڑا کر دو اور اس کی آنکھوں میں تل لگا دو. اب اس سے پوچھو ہمالیہ بڑا کہ تل بڑا؟ وہ کہے گا تل بڑا، کیونکہ اس کی آنکھوں کے سامنے تل ہے. لیکن وہ جب تل ہٹا دو گے پھر کہے گا ہاں ہاں تل تو بہت چھوٹا، ہمالیہ تو بہت بڑا. آج دنیا کے مسئلے ہمیں بڑے بڑے نظر آ رہے، لیکن میری بہن بیٹھ کر آخرت کو سوچو گی اور مسئلے مرنے کے بعد کے سوچو گی تو پھر آپ کی زبان کہے گی ہاں ہاں مسئلے تو مرنے کے بعد کے ہیں، مرنے سے پہلے کوئی مسئلہ ہی مسئلہ نہیں. اب کام شروع کریں اور جلدی سے 15-20 منٹ کے اندر اپنی ترتیب بنا کر پرچے بھجوا دیں. ہم یہاں مردوں میں تشکیل کر لیتے ہیں. اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا. مائک کو نکالو.
وہاں جوائنٹ ہے, خالی جوائنٹ چھوڑ دو, بس جوائنٹ چھوڑ دو. آؤ بھائی یہاں کون تشکیل کرے گا؟ عبداللہ بھائی آ جاؤ. تم کہاں ہیں ہمارے وہ؟ اور کون آیا؟ رستم بھائی آئے. ارے اب ملا صاحب آئے, رستم پیرا ہیں. پیرا کس دن کام آئیں گے؟ آئیو یہاں بیٹھیو. آپ وہاں بیٹھ جاؤ, چاند پہ بیٹھو. آؤ رستم آپ وہیں بیٹھو. آپ کو نہیں اٹھنے بولا. نہیں آپ بیٹھو, آپ بیٹھو برابر. بتاؤ بھائی اس میں سب کیا کریں گے؟ ہاں رستم بھائی تھوڑا آگے آ جائیں گے, تھوڑا آگے آ جاؤ. کیا بولتے قطب الدین؟ چلے کی تشکیل سب سے پہلے ہو جائے. او ہو ہاں تمہارے بھائی قطب الدین جولائی میں تیار بھیج دیں گے. یہ کچھ رکاوٹ کریں؟ ایک تو قطب الدین بھائی انشاءاللہ, دوسرے ارادہ کرو. بولو بولو بولو. اے ماشاءاللہ. بتائے تیسرا نام سلیم بھائی. ٹھیک ہے. اشرا کتنی بار لگا؟ چلا لگ گیا. ٹھیک, ایک بار, دو بار, تین بار؟ چلو ٹھیک. اب تو بیرون میں 3 بار ہو گیا, مستورات میں چلنا 1 2 3 ہو گیا. دیکھو دھیرے دھیرے کیا ہو رہا معلوم, شرائط بڑھتے جا رہے ہیں. ابھی آپ قدم نہیں اٹھاؤ گے تو آگے جا کے اور شرائط آنے کی. اب ایسا سننے میں آ رہا بیرون وہ جائے گا جس کے 7 بار 4 مہینے لگے, سمجھے؟ کچھ دنوں میں آپ شرائط سنو گے. ہاں مولانا کہہ رہے تھے ہم نے 3 بار تو کہا, تو ماشاءاللہ ہمارے ساتھیوں نے ایسے ایسے نام لائے, 20 مرتبہ 4 مہینے, 12 مرتبہ 4 مہینے. تو اب دل کہہ رہا ہے کہ 7 مرتبہ والوں کو بھیجیں. 2 مہینے ترتیب والوں کے لیے شرط آ جائے گی اب کہ 2 مہینے یہاں جو گزارے گا وہی بیرون جائے گا. اس کے لیے جلدی سے جلدی آسانی جتنی ہے اس کو آسانی سمجھے اور جلدی جلدی سے کر لیں. کتنوں کے اس میں اشرے لگے ذرا ہاتھ اٹھاؤ تو. ایک تم نے تو نام لکھا ہے, اور آپ کا بھی اشرہ لگا, اور کس کا لگا؟ آپ کا بھی لگا ماشاءاللہ. چلا لگ گیا آپ کا کہ باقی؟ ہاں چلے لگے ہوئے ماشاءاللہ. چلے والے تو سب ہے نا. آ جاؤ. ایک عبداللہ بھائی کا لکھو, ان کا بھی. یہ بولیں گے تو لکھو, ایسا مت لکھو. زبردستی کا نکاح زیادہ دن چلتا نہیں. کیا عبداللہ ہے نا؟ زبردستی کا نکاح چلتا ہے کیا؟ بیٹھو بیٹھو بیٹھو, بعد میں پانی پلا تو پیاس نہیں لگی کوئی کو, بارش کا موسم ہے. اچھا چلو اشرے کا کیا کریں گے؟ بقرعید کے بعد انشاءاللہ 15 جون سے جماعت ہونے کی امید ہے. کل 4-5 ملاقاتیں بھی ہوئی. یہیں بیٹھ جاؤ, اوپر آ جاؤ. چلو ٹھیک ہے. اشرے کا کیا کریں گے ملا صاحب؟ ہاں 15 جون سے 6 نا. تو ہمارے حافظ زید صاحب سے بات ہوئی, انشاءاللہ ان کی والدہ کا ہو جائے گا. پرانی بہن ہے, عالمہ ہے, اللہ کا شکر ہے. بتاؤ ان کے ساتھ اور کون ہمت کرتے ہیں؟ یہ کیا نام؟ سمیر بھائی. انشاءاللہ 15 دن کے بعد. ہاں 15 جون کو محمدیہ میں سے. اور بولو. ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. کہاں کے نا؟ اڈگی کے. اچھا ٹھیک ہے. اور چلا لگا مستورات میں نا. تو پھر نیچے آنا کہ اوپر جانا؟ عبد الغنی میں ماشاءاللہ. اور بتاؤ. جامع مسجد. ہاں محبوب بھائی آپ کے بھائی ماشاءاللہ. اور کس کا بول رہے تھے تمہیں اشرے میں؟ ہم نے صبح ملاقات میں تھے نا. ہاں ان کے بھائی, محبوب بھائی کے بھائی نا. حاجی حبال کے حاجی حبیال کے کیا نام؟ دستگیر بھائی کے لڑکے. یہ کیا بیٹھے ہیں تمہارے لڑکے نا حاجی, ان کو 10 دن کرو. اشرے کا تو 15 جون سے ابھی جا کے بات کرے تمہارے محبوب سے
محبوب بولا میرا بھائی اور بھابھی انشاءاللہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جعفر بھائی بھی ماشاء اللہ. کتنے نام ہوئے؟ 6 کہاں ہوئے؟ 1 2 3. ہاں ایک پرچہ اشرے کا اور ایک پرچہ چلے کا بننا، ٹھیک ہے؟ چلے میں 3 ہوئے نا. اب یہ تینوں کو ذمہ داری دو، ایک ایک لاوے کہیں سے. سلیم بھائی ہے نا، وہ بھی ہے نا. عبداللہ بھائی کو لون. ٹھیک ہے. اب سہ روزہ کون دیتا؟ نقد بولو. ادھار میں تو ہاتھی بھی باندھ دیتے ہیں، کیا کیا باندھ دیتے بھائی، ہے نا؟ ابھی نقد میں اپنے کر لیں ایک جماعت. جمعہ سے دیکھو ہمارے 2 ساتھی تو وہاں سے تیار ہیں. کیا نام کیا؟ مقبول بھائی اور اللہ بخش بھائی. بولو. حافظ سلیم سے بھی بات ہوئی، انہیں امامت نہیں کرتے، وہ دوسری جگہ امامت کرتے. ابھی آنے کا بولے نہیں، میرے کو بھی فون آیا واپس. بولو. جمعہ سے 3 دن کون کون کرتا؟ ابھی جس کا اس میں نام نہیں ہے وہ بول دو. کون بچا؟ میں نے تو وہاں سے تو نام پورے پیٹ بھر کے آئیں گے. دیکھو کہاں سے؟ آلمٹی سے. ٹھیک ہے. ثناء اللہ سے مستورات کی. ٹھیک ہے. ثناء اللہ سے عبداللہ بھائی کے ساتھ مستورات کی 3 دن کی جماعت ہے. اب اس مجمع میں سے بولو نا، بولو. جو مستورات کے پرچے کا انتظار کرنا، تمہاری مستورات ہے وہاں. کیا بولتے ہیں؟ بولو بولو. ان کے گھر سے ایک دیں گے انشاءاللہ. اور بولو. اصل میں خروج جو ہے نا، خروج یہ ہمارے کام کی جان ہے، اس کو بوجھ نہیں سمجھنا. نہیں سمجھے؟ لوگ بولتے بہت تشکیل میں زور مت ڈالو نہیں تو مجمع نہیں آئے گا. ارے ہم سب جو جمع ہیں نا وہ خروج سے جمع ہے بھائی، کہ نہیں؟ ہمارے مولوی موسیٰ صاحب تھے نا سامرودی نظام الدین میں، وہ یوں کہتے تھے ایک مسلمان کو کہو 5 ٹائم کی نماز پڑھ، اس کو بھاری پڑتا ہے. لیکن اس کو کہو تو 3 دن چل، تو کہ خالی 3 دن کہاں کہ 3 دن میں وہ 5 ٹائم کی نہیں 15 ٹائم کی نماز پڑھے گا وہ. آپ سمجھ رہے بات کو؟ ہاں. اور اللہ نے چاہا تو آنے کے بعد ہمیشہ نماز پڑھنے والا بن جائے گا. اس کے لیے خروج کو ہلکا نہیں سمجھنا. ہاں ہم لوگ کیا کرتے معلوم ہے؟ ہم تبلیغ والے ہوشیار ہو گئے. کیا بولتے معلوم؟ بولے جو مسجد میں نہیں آتا اس کو مسجد کی دعوت دو، جو مسجد میں آتا اس کو تعلیم کی دعوت دو، جو تعلیم میں بیٹھتا اس کو 3 دن کی دعوت دو. پہلے انگلی پکڑو، پھر پونچھا پکڑو، پھر کونی پکڑو، پھر گردن پکڑو. یہ پکڑنے کی بات نہیں ہے. ہر نئے سے نئے ساتھیوں کو سب سے پہلی بات تو یہ کرو کہ بھائی دیکھ کورس تو 4 مہینے کا ہے، 4 مہینے لگائیں گا تیری زندگی بدلے گی. ہوتا کہ نہیں بولو؟ مشیر خان صاحب تھے نا ہمارے امراوتی کے امیر صاحب، ہم 2002 میں وہاں 4 مہینے لگائے. وہ بڑے اچھے انداز میں، ابھی انتقال ہو گیا ان کا، ان کی جگہ مولوی یونس صاحب امیر ہے. وہ ایک عجیب جملہ کہتے تھے، مجھے کہتے تھے حافظ صاحب چلا لگا کے 90% آدمی پھسل جاتے ہیں اور 4 مہینہ لگا کے 90% آدمی جم جاتے ہیں. ایسا کہتے ہیں. ہاں اس لیے 4 مہینے لگواؤ، 4 مہینے کی آوازیں لگواؤ. اور اس وقت کی جو ضرورت ہے نا 4 مہینے کی جماعتوں میں، آپ مانو نہ مانو میری اور آپ کی ضرورت ہے. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، اس وقت میری اور آپ کی کیسے ضرورت ہے؟ دیکھو ہم کو محتاج ہے موت تک کے، لیکن جماعتیں اب بن رہی ہے کمزور، کوئی سنبھالنے والا نہیں، کوئی لے کے چلنے والا نہیں. جماعتیں کیسے وقت گزار رہی ہوں ہم کو معلوم. میں مسجد کا امام ہوں، میرے یہاں ہر پورا مہینہ جماعت رہتی، ساری جماعت کی نوعیت میرے کو معلوم ہے. اس لیے کیا ہو رہا، ہم لوگ مطمئن ہو گئے، ہمارے تو 4 مہینے لگ گئے، ہمارا تو بیرون ہو گیا. اب عمومی 4 مہینے نئے نئے ساتھیوں کو لے کر نکلنا اور 4 مہینے ان کے ساتھ لگنا اور ایک آدم سازی، اس کو کیا بولتے ہیں؟ آدمی بنانا. سمجھ میں آ رہی بات؟
یہ سب سے بڑا کام ہے. ابھی آج کی بات بتاؤں آپ کو, کل مرکز میں ہم رات کو تھے, ہے نا, تو میں نے کہا یہاں, بولے یہاں سارے کے سارے باہر ہیں, محنت میں ہیں. کیوں محنت میں؟ وہ محنت میں چلے گئے, مسجد کا کام ڈل ہو گیا, کیونکہ انہوں نے محنت تو کی لیکن آدمی تیار نہیں کیے. حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, آدمی بناؤ, کام کے بندے بناؤ. اور کام کے بندے کب بنیں گے؟ جب 4 مہینے ان کی لگیں گے. ہر مسجد کا ذمہ دار یہ طے کرے, مجھے اپنی مسجد کے اطراف میں عمومی محنت کر کے 4 مہینے کی جماعت میرے ساتھ بنانی. بولو ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا؟ کنڈی کھٹکھٹانے کا, ملا صاحب کو ہی میں نے بولا, میری تمہاری عادت چھوڑ گئی گھر گھر کی ملاقات. ہم پیٹرن ملاقات پہ آ گئے. کون سی ملاقات؟ جو ہماری سنتا اسی کو سنانا اچھا لگتا, جو نہیں سنتا اس کے پاس جانا بھی اچھا نہیں لگتا. ایسا نہ کرو, بلکہ اپنے محلے کے اطراف میں 50 مکان 60 مکان کی جھوڑیاں بناؤ, اور یوں کہو کہ اس میں محنت کر کے بناؤ. ان بچوں کو سمجھاؤ, خصوصاً یہ 16 سال سے لے کر 22 سال تک کا نوجوان آج بھٹک رہا ہے. سچی کہتا ہوں, بہت بڑا عملہ ہے. 10ویں میں فیل ہو گئے, 12ویں میں فیل ہو گئے. اب گھر والے بھی سمجھ رہے کہ ابھی بچہ ہے, کرے گا کام دھندا. وہ گھوم رہا, موبائل ہے, گاڑی ہے, اور وہ اپنی زندگی کے مزے اتار رہا. ایسے بچوں کو محبت سے بٹھا کر, سمجھا کر, پیار محبت کے ساتھ, زور زبردستی نہیں, سختی نہیں. اب وہ زمانہ نہیں رہا. ہاں, نظام الدین میں بھائی اظہر صاحب کہہ رہے تھے, لوگ اپنے باپ کی نہیں سنتے, تمہاری کون سنے. صاف کہہ رہے تھے وہ, تمہارے باپ, ان کے باپ کی نہیں سنتے. وہ تو ایسے ہی بچے چلیں گے بیچارے, ہے نا. ہمارے ایک صاحب تھے, وہ کہتے جماعت میں موبائل نہیں ہونا چاہیے. تو ہمارے عرفان بھائی ہم کو سمجھاتے تھے کہ ٹھیک ہے موبائل نہیں ہونا چاہیے, بہت اچھی بات ہے, لیکن جب تم لوگ چھوٹے تھے نا تب موبائل نہیں تھا, تو تم لوگ کو بیٹ بال کا شوق تھا کہ نہیں؟ تو جماعت میں جاتے تو بیٹ بال ساتھ میں لے کے جاتے تھے. اثر بعد امیر صاحب گراؤنڈ پہ بھیجتے تھے کھیلنے کو. ارے ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ تو ہمارے شوق کے ساتھ ہمارے بڑوں نے ہم کو چلایا, تو آج اللہ نے ہمیں اس مقام پہ پہنچایا. آج کل کے نوجوان بچے بیچارے اس بیماری میں پڑے, تھوڑی سی رعایت کر کے ان کو چلا لو, یہی آگے جا کے امت کو لے کر چلے. ان پہ محنت کرو. ہاں, ہمارے نظام الدین کے مولوی فاروق صاحب کہتے ہیں, کسی مسجد کا کام بڑھ رہا ہے یا گھٹ رہا ہے, آپ کیسے دیکھو گے؟ اتنا اچھا انہوں نے تھرمامیٹر ہمارے ہاتھ میں دیا, یوں کہا کہ اس مسجد کا گشت دیکھو, اس مسجد کا گشت دیکھو. اگر گشت میں پرانے ساتھی زیادہ ہیں, اور 3 دن کی جماعت دیکھو اس میں نئے ساتھی زیادہ ہیں, سمجھو وہ بستی کا کام اوپر جا رہا. گشتوں میں کون زیادہ ہونا چاہیے؟ پرانے. اور 3 دن کی جماعت میں کون زیادہ ہونا چاہیے؟ نئے. تو سمجھو ترقی ہے. اور جس مسجد کا یہ حال دیکھو کہ گشت میں نئے نئے ساتھی ہیں اور 3 دن کی جماعت میں سارے پرانے مل کے جا رہے, سمجھ جاؤ یہ کام کہاں جا رہا ہے. یہ مزاج ہمارا ہو گیا کہ نہیں؟ بولو. تمہارے یہاں کے 2 کر لو, ہمارے وہاں کے 2 کر لو, اپنے اڈگی جا کے 3 دن لگا لیتے ہیں, ہے نا. کیا بولتے ہیں؟ آدمی بھی طے, رخ بھی طے, مینو بھی طے. کیا بول رہے ہیں؟ آرڈر دے دیتے ہیں, آ جاتا کھانا, تم فکر مت کرو, سب کرتوں میں, تم خالی تمہارے وہاں کے 2 لاؤ, یہ 2 لاؤ, اپنے 3 دن لگا لے. یہ کام کی ترقی نہیں ہے, تنزلی ہے. ٹھیک ہے. اور گشتوں میں اپنی ذات سے جوڑنا, یہ نہیں نئے ساتھی کو بول دیا تو متکلم بن جا, تو رہبر بن جا, یا جماعت آ گئی تو جماعت کے سر پہ ڈال دی. اور ہم تو درمیانی بات کے ماشاءاللہ اسپیشلسٹ ہیں, آ جاؤ آپ لوگ میں درمیانی بات کر لوں, ہے نا. 2 چیزیں بہت اچھی لگتی گشتوں میں, ایک درمیانی بات اور ایک استقبال. بولو سب ہاتھ اٹھاتے کہ نہیں اس پہ؟ اور سب سے ڈینجر کام کیا معلوم عمومی گشت میں؟ یا تو رہبر بنو یا متکلم بنو. میں ایک جگہ بیان میں کہا کہ اپنی بستی میں رہبر اور متکلم ہمارا وہی ساتھی بن سکتا جس کا کالر وائٹ ہو. کیا ہو؟ کالر وائٹ سمجھتے؟ معاملات کا صاف ہو. جس کے معاملات میں گڑبڑ ہوگی وہ کبھی متکلم اور رہبر نہیں بن سکے. اس کے لیے اس مجلس میں سے اب خالی ارادے کر لو. دیکھو ہم نام نہیں لکھتے, 4 مہینے انشاءاللہ 2025 کے ختم ہونے سے پہلے اپنی اپنی مسجدوں کے بنا کے نکلنا. ابھی جماعت کب ہے چاند بھائی؟ 4 مہینے کی جماعت کب ہے؟ 15 جون سے. کوئی ہے نام 15 جون سے؟ کون ہے؟ آدم بھائی. ہاں کھڑے ہو جاؤ ذرا.
اور کون ہے؟ مولانا بلا دو، بلا، چلے جاؤ، جاؤ 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 جاؤ، ارے جاؤ سائڈ میں سے پیچھے سے جگہ کر. ان کا لکھو، آدم بھائی کا، اور نیچے کی تھیلی دے دو. اور بولو، بیٹھو آدم بھائی، بیٹھو آدم بھائی، بیٹھو. اور کون 4 مہینے کی نیت کرتا؟ خالی ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ.